بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله تعالى العظيم. محترم دوستو، جس اہم اور حساس مسئلے پر ہدایت پروڈکشن کی جانب سے یہ القدس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وہ نہ صرف پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، بیت المقدس، مسجد اقصی اور فلسطین، اس کے ساتھ ہم سب کی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عقیدتیں بیت المقدس، مسجد اقصی اور ارض فلسطین کے ساتھ اس وجہ سے منسلک ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے حرمین المحترمین کے بعد جو سب سے بڑا مقام دنیا میں دیا ہے وہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور وہ زمین جس پر ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدتوں کا محور ہے۔ لیکن گزشتہ 80 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے بین الاقوامی سازشوں اور عربوں کی سادہ لوحیوں کے نتیجے میں اپنی ہی سرزمین سے عرب فلسطین کو جس طریقے سے ملک بدر کیا گیا اور وہاں پر اسرائیل کے نام سے ایک غاصب ملک کا قیام عمل میں لایا گیا، وہ نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ پورے خطہ عرب کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بلکہ اس دنیا کے نقشے پر رہنے والے سبھی انصاف پسندوں کے لیے ایک ایسا تماچا تھا جس کی سرہن اور جس کا درد آج تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل کا قیام باضابطہ طور پر ہوا اور اس کے بعد پھر جب ہم نے دیکھا کہ بیت المقدس پر 1967 میں جس طریقے سے ان لوگوں نے غاصبانہ قبضہ کیا اور اس کے بعد سے معصوم فلسطینیوں کا جس طریقے سے خون بہایا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ میں تاریخ کا ایک انتہائی کربناک باب ہے جس پر بار بار گفتگو ہوتی ہے، بار بار اس پر مضامین لکھے جاتے ہیں، خون کے آنسو روئے جاتے ہیں، لیکن مسئلے کا حل نکلنا نہیں ہے، مسئلے کا حل نکلتا ہی نہیں۔ ابھی قریب میں ہم نے سنا کہ دنیا کا ایک ٹھیکیدار ملک امریکہ نے ڈیل آف سینچری کے نام سے ایک ایسی تجویز پیش کی، جس تجویز نے ساری دنیا کے لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، لیکن اس تجویز سے چند عرب ممالک نے فوری طور پر اتفاق کیا اور وہیں سے سوداگری کی، بازیگری کی اور فلسطین کو بیچنے کی ایک ایسی کوشش ہوئی اور ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو اپنے آپ میں تاریخ کا ایک نہایت افسوسناک باب ہے۔ دوستو، القدس کے نام پر ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت دنیا میں دو دھڑے پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو بالکل غیر جانبداری کے ساتھ فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہے، دوسرا وہ طبقہ ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ فلسطین آزاد بھی ہو لیکن اسرائیل کا بھی اپنا حق ہے اور یہودیوں کا بھی اپنا حق ہے۔ خطہ عرب میں جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے آج سے پہلے ہمیشہ یہ رویہ رکھا تھا اور انہوں نے ہمیشہ یہ طے کیا ہوا تھا کہ جب تک مسئلہ فلسطین کا حل نہیں ہو جاتا، یعنی اسرائیل فلسطین کے ناجائز زمینوں سے اپنا قبضہ نہیں چھوڑ دیتا، اس وقت تک فلسطین کے ساتھ وہ یکجہتی کا اظہار کریں گے اور اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ لیکن گزشتہ 3 سے 4 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے عرب ممالک نے اپنے انداز میں اور اپنے رویے میں تبدیلی برتی ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی ڈرامائی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ محمد بن سلمان نے، جو سعودی عرب کے شہزادے ہیں، انہوں نے واضح طور پر 2 سال پہلے یہ کہا کہ اسرائیل کو بھی اپنا ملک رکھنے کا اور اپنی آبادی رکھنے کا حق ہے۔ یہی وہ جملہ تھا جس کے بعد عالم عرب کے کئی ممالک میں نمایاں تبدیلی نظر آئی اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات نے اور پھر بحرین نے جس طریقے سے ابھی گزشتہ مہینے
डील ऑफ सेंचुरी के मुआहदे पर दस्तखत किया और जिस तरीके से उन्होंने मामूल के मुताबिक इसराइल के साथ अपने सफारती और फिजाई ताल्लुकात बहाल कर दिए, ये तमाम इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि अरब में से एक बड़ा तबका इसराइल की हमनवाई के लिए तैयार हो चुका है और वो ये तय कर चुका है कि वो फलस्तीन के मसले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है और वो मसले फलस्तीन को एक आम मसला समझकर उसको फरोख्त करने पर तुला हुआ है, उसको दबाने पर तुला हुआ है और इसराइल को खित्ते में मजबूती बख्शने और इसराइल के साथ अपने इक्तिसादी, फिजाई और दीगर रवाबित और ताल्लुकात को इस्तवार करके वो अरब के कदीम रवैये से बगावत कर रहे हैं। मुहतरम दोस्तों, जब हम साजिशों की बात करते हैं, सादालोहियों की बात करते हैं, तो उसके कई अलग अलग ज़ाविये और नाहिये हैं, और तमाम पर हम गौर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि हम गुज़िश्ता चंद सालों में खित्ते अरब में जो कुछ नुमाया तब्दीलियां हुई हैं उन तमाम को भी हमें देखने की जरूरत है। आप अगर तारीख के दरीचों को खंगालें तो आपको मालूम है कि सबसे पहले मिस्र ने और उसके बाद उर्दून यानी जॉर्डन ने इसराइल को तस्लीम किया था और इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम किए थे, लेकिन वो सिलसिला आज से 40 साल पहले का था। उस वक्त तमाम दुनिया ने उनकी सख्त मजम्मत की थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से धीरे धीरे इसराइल गासिबाना तरीके से फलस्तीन की जमीन पर काबिज होता चला गया और सारी दुनिया से यहूदियों को बुलाकर फलस्तीन की जमीन पर वहां पर उनको बसाने का सिलसिला शुरू किया गया और एक वक्त ऐसा आया कि आधे से ज्यादा फलस्तीनी, 80% से ज्यादा फलस्तीनी सारी दुनिया के अलग अलग ममालिक में रिफ्यूजी और मुहाजिर बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं और सारी दुनिया के यहूदी वहां पर आकर फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करके अपना अपना मकान बना रहे हैं, खुद अपने आप को वहां पर बसा रहे हैं। तहरीक एलिया हो या तहरीक सहूनियत हो, ये तमाम की तमाम वो तारीख है जिसको पढ़कर और जिसको देखकर हम ये महसूस करते हैं कि किस तरीके से एक आलमी साजिश के पेश नजर फलस्तीन की जमीन पर इसराइल को गासिबाना तौर पर न सिर्फ कब्जा दिया गया बल्कि इसराइल को वहां पर जमाने और बसाने की पूरी कोशिश की गई। इन साजिशों के साथ जब आलम इस्लाम के कद्दावर ममालिक और अरब ममालिक खड़े नजर आते हैं तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बहुत ज्यादा रोना आता है। हमने देखा कि 2002 में जब अरब अमन तहरीक की बात उठी और एक मंसूबा पेश किया गया, इस मंसूबे में ये कहा गया कि जब तक इसराइल फलस्तीन के तमाम गासिबाना जमीनों से कुल्लियतन बहाली का ऐलान, कुल्लियतन उनसे दस्तबरदारी का ऐलान नहीं कर देता है, उस वक्त तक कोई भी अरब मुल्क इसराइल के साथ हरगिज कोई रिश्ता उस्तवार नहीं करेगा। इसी पर वो सारे के सारे ममालिक इसी पर गामजन थे और इसी पर उन्होंने इत्तेफाक राय का इजहार किया था। लेकिन सिर्फ 15 साल या 16 साल गुजरे कि अरब ममालिक के अंदर खुद एक नुमाया तब्दीली हमने देखी कि सऊदी अरबिया ने पहले, उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने, फिर बहरीन ने, फिर उसके बाद कतर ने और उसके बाद दुनिया के कई दीगर ममालिक ने धीरे धीरे फलस्तीन के साथ गद्दारी का मुजाहरा किया और इसराइल के साथ अपने रिश्ते उस्तवार करने शुरू कर दिए। इन तमाम चीजों के पस मंजर में क्या है वो हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि सब के सब अमेरिका के इशारे पर इसराइल की हिमायत इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके अपने ममालिक में कुछ मजबूती हो जाए, वो इक्तिसादी तौर पर मजबूत हो जाए, उनके पास कुछ हथियार हो जाए और वो इस दुनिया में सुपर पावर की लिस्ट में आ जाए। हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 सालों में अलग अलग जो इंटरव्यूज आए, अरब रहनुमाओं के अलग अलग बयानात आए, उनसे साफ वाज़ेह हो गया कि अगले कुछ महीनों में या कुछ सालों में मसले फलस्तीन को जिस तरीके से अमेरिका हल करना चाहता है, जो दरअसल हल नहीं बल्कि उस मसले को और उस कज़िये को मजीद उलझाना है और मसले फलस्तीन को खत्म करने की नापाक कोशिश है, उसमें अरब ममालिक के बाद दीगरे साथ दे रहे हैं। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो या बहरीन हो या दुनिया के दूसरे वो ममालिक हो जो कज़िये फलस्तीन को खत्म करने के नाम पर फलस्तीन के साथ गद्दारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उन तमाम को याद रखना चाहिए कि तारीख के सफ़हात पर उनको एक गद्दार की हैसियत से दर्ज किया जाएगा और उन्हें याद रखना चाहिए कि अमेरिका और इसराइल न पहले उनके हुए थे न आगे उनके होंगे और कभी भी वो इनकी तरक्की नहीं चाहेंगे, लेकिन वो अर्ज़े मुक़द्दस को कब्जा कर, वो अर्ज़े मुक़द्दस पर गासिबाना और जारिहाना तौर पर काबिज होकर वो दरअसल दुनिया अरब के नक्शे से फलस्तीन को बिल्कुल फौरी तौर पर खत्म करना चाहते हैं। वो बैतुल मक़दिस पर मुकम्मल
طور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ القدس پر اپنا قبضہ جما کر اپنی مذہبی اور اپنی سیاسی اور اپنی اقتصادی اور اپنی جغرافیائی قبضے کے ذریعے سے وہ اپنی طاقت کا سکہ جمانا چاہتے ہیں اور اس کو وہ امن کا نام دے رہے ہیں، جس امن کے نتیجے میں خطہ عرب میں مزید اشتعال کی کیفیت ہوگی اور وہاں کی آبادی کے اندر مزید ایک اشتعال ہوگا، ایک تشویش کا ماحول ہوگا، اور وہ تشویش اور وہ اشتعال انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسرائیل کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ محترم دوستو، اگر ہم سادہ لوحیوں کی بات کریں اور ہم اپنے ملک، اپنے برصغیر کے ممالک کی بات کریں تو ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ کبھی بھی بہت مضبوطی کے ساتھ ہم نے نہیں اٹھایا ہے۔ چند تنظیمیں اور چند افراد کو اگر ہم چھوڑ دیں تو قضیہ فلسطین پر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش برصغیر کے ممالک کی طرف سے بھی کوئی بہت مضبوط طریقے سے آواز بلند ہوتی ہوئی اس لیے نہیں دکھتی ہے کیونکہ ہمارے مفادات کہیں نہ کہیں دول خلیج کے ساتھ ہیں، ہمارے مفادات کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں، کہیں نہ کہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہیں، کہیں نہ کہیں دیگر ممالک کے ساتھ ہیں، اور ہم وہی کچھ بولتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو یہ ممالک ہم سے کرانا چاہتے ہیں یا خواہی نہ خواہی طور پر ہم ان ممالک کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس قضیے پر جب آپ نے القدس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، میں آپ سبھی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا انشاءاللہ، اور آخری سانس تک ہم مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے، آخری سانس تک ہم ارض مقدس کی بازیابی کے لیے کسی بھی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم اسرائیل کی مخالفت میں اور اس کے غاصبانہ قبضے کی مخالفت میں ہمیشہ برسر پیکار رہیں گے۔ ہم فلسطین کے ان تمام مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے ان نوجوان ماں اور بہنوں کے ساتھ، فلسطین کے ان نوجوان بہنوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، آخری سانس تک ہم کھڑے ہوئے ہیں، جو رات دن کوشش کر کے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے ارض مقدس کو اور قبلہ اول کو صہیونی تحریکات اور صہیونی قبضے سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اس لیے بہت واضح طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قضیہ ہے القدس کا، یہ ڈیل آف سینچری سے نہ تو حل ہونے والا ہے اور نہ اس سے یہ مسئلہ تھمے گا، بلکہ یہ ایک نئی سازش ہے، ایک نئی پلاننگ ہے، ایک نئی سادہ لوحی ہے، جس کے ذریعے سے عربوں کو یہ بتانے کی کوشش چل رہی ہے کہ اگر تم اسے مان لو تو تم دنیا کے سپر پاور بن جاؤ گے، اگر تم اس ڈیل آف سینچری پر اگر تم دستخط کر دیتے ہو تو ہم تمہیں طاقتور ممالک کے فہرست میں لے آئیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، فضائی راستے ہمارے کھل جائیں گے، ایک دوسرے کے ملک میں ہم اپنے سفارت خانے قائم کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے۔ اس لیے مادی مفادات کے پیش نظر جو دنیا کے جو ممالک اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں اور ڈیل آف سینچری کو وہ مان رہے ہیں اور وہ اس طریقے کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ڈیل آف سینچری ایک سازش ہے۔ خدا کے واسطے رحم کریے اپنے حالات پر، اور قضیہ فلسطین کے لیے جس طریقے سے 80 سے 100 سال تک آپ نے جدوجہد کی ہے، جس طریقے سے ساری دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے اور اسرائیل نے عرب فلسطین کے اوپر، ارض مقدس کی زمینوں کے اوپر جا کر اس طریقے سے غاصبانہ قبضہ کیا ہے، آپ جس طریقے سے اس موقف پر ڈٹے ہوئے تھے آگے بھی ڈٹے رہیے، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام لوگوں کو جو القدس کے لیے تحریکات چلائے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں کوششیں جاری ہیں، ہر سطح پر احتجاجات کیے جا رہے ہیں، ہر سطح پر علم بغاوت اور صدائے احتجاج بلند کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی ایک کافی عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہوگا، اپنے بچوں کو بتانا ہوگا، مدارس کے ذمہ داران کو اپنے مدارس کے نصاب میں یہ سلسلہ شروع کرنا ہوگا، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ذمہ داروں کو اپنے کلاسز میں یہ بات بتانی ہوگی کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے اور کس طریقے سے طاقت کے غرور میں چور ہو کر چند عالمی طاقتوں نے کس طریقے سے سازش کی ہے اور عرب کی زمین پر، فلسطین کی زمین پر، ارض مقدس پر اسرائیل کو بسایا گیا اور اس کو پوری طریقے سے قابض کیا گیا، اور آج فلسطینیوں کو ان کی اپنی زمین سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام سازشوں کو ہم کھل کر بیان کریں، بے نقاب کریں، اور ان سادہ لوحیوں کے تعلق سے بھی ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی
جن کی وجہ سے ہم قضیہ فلسطین پر ایک دفاعی رویہ برتتے ہیں یا ایک دفاعی نظریہ رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو بہت ہی پیچھے لے آتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایک ایسے مومنٹ پر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں پر ہم اس کے لیے بہت کھل کر نہیں بول پاتے. یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ قضیہ فلسطین ہماری عقیدہ اور ہمارے اسلامی شعار کا مسئلہ ہے. جس طریقے سے حرمین المحترمین کے لیے، مکہ المکرمہ کے لیے اور مدینہ المنورہ کے لیے ہمارے دل و دماغ میں ایک روحانیت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک رشتہ ہے، جس طریقے سے ہم اس کے لیے مرمٹنے کے لیے تیار ہیں، اسی طریقے سے بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، ارض فلسطین کے لیے ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس سرزمین پر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں دنیا کے سب سے بہترین نماز پڑھوائی ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے. اس وجہ سے میں آپ سبھی سے گزارش کرنا چاہوں گا اور ہدایت پروڈکشن کی جانب سے آج کے جو القدس کانفرنس ہے اس کے لیے میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے موقع پر جب بیت المقدس چاروں طرف سے سازشوں اور سادہ لوحیوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، آپ نے ہندوستان کی سرزمین سے ایک مضبوط اور مستحکم آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس طریقے سے ڈٹ کر ارض مقدس کی بازیابی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی اور اس کے حصول کے لیے ہم صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے اور ہم اپنے فلسطینی ایمانی بھائیوں کے ساتھ ہر مومنٹ پر کھڑے رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے، اور اس وقت تک انشاءاللہ ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے جب تک مسجد اقصیٰ کی بازیابی نہ ہو جائے اور جب تک فلسطین کے ایک آخری انچ کی زمین سے اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ختم نہ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ عہد اور پیمان کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو انشاءاللہ الرحمن ضرور ضرور فلسطین کے پورے مسئلے سے واقف کرائیں گے اور انہیں یہ نصیحت کر کے ہم مریں گے، انہیں یہ وصیت کر کے ہم مریں گے کہ وہ اپنے آئندہ کی نسلوں کو بھی بتائیں کہ قضیہ فلسطین کیا ہے اور کس طریقے سے دنیا کے چند ٹھیکیداروں نے مل کر فلسطین کی زمین پر وہاں کے اصلی باشندوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے ان کو وہاں کی زمین سے نکالا اور وہاں پر غاصبانہ قبضہ کیا، اور ایک صدی تقریباً گزر جانے کے بعد ڈیل آف سینچری کے نام پر ایک اور سازش ان پر تھوپنے کی کوشش جاری ہے. اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے اور ارض مقدس کی بازیابی کے لیے جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، جو بھی تنظیمیں، جو بھی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت مضبوطی دے، غیبی نصرت اور تائید فرمائے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو اور خطہ فلسطین کے آخری انچ زمین کو بہت جلد اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرے، تاکہ ساری دنیا کے مسلمان اور ساری دنیا کے اسلامیان اپنے اس قبلہ اول کی طرف رخ کریں، اپنے اس قبلہ اول میں جائیں اور وہاں سے ان روحانی فیوز و برکات کو حاصل کریں جن کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہے. اللہ رب العزت آپ سبھی حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.